بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں وہ حملہ آور ہوئی مختلف مقامات پر، نوشکی ہو گیا، یا پھر اگر میں واشو کی بات کروں، آج ادھر بھی بہت ساری چیزیں چلیں، اس پر بات کروں گا۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو بالکل ہمیں نگیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے انڈین میڈیا۔ وہ کس طریقے سے بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کو گلوریفائی کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل سوالیہ نشان ہے، آگے سے ہم کیا رسپانس دے سکتے ہیں پاکستانی میڈیا، یا پھر اوور آل اگر میں پاکستان کے رسپانس کی بات کروں، وہ بالکل میں سوال کروں گا آج اپنے گیسٹ سے۔ آگے چل کے کچھ اور چیز ہیں جس طریقے سے اگر سولوشن کی بات کریں تو اوبیسلی دہشت گردی ہو رہی ہے، سرپرستی بھارت کی ہے، ایویڈنس بھی ہیں، تو بالکل ہمیں کوئی سولوشن بھی نکالنا ہوگا اس کا، اور ہمارا رسپانس بالکل ہونا چاہیے پاکستان کا۔ ان ساری چیزوں پر بات کروں گا، کچھ دلچسپ تبصرہ بھی کرنا چاہوں گا آج کے گیسٹ کے۔ ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں عبدالخان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو انڈین میڈیا کا جو یہ رول رہا ہے ابھی، جو بھی دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے بلوچستان میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ کسی طریقے سے جو ٹیررزم ہے اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں، ہمیشہ سے وہ یہی ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو ان کا رول ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے، اور وہ روایت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان ویریفائڈ جو ملیٹنٹ کے کلیمز ہیں، دنیا کا کوئی میڈیا جو ہے نا وہ ملیٹنٹ کے کلیمز کو الون ایز اے سٹوری نہیں شائع کرتا سوائے انڈین میڈیا کے۔ بی ایل اے کچھ بھی فرما دے تو وہ انہوں نے اس فرمان کو جو ہے نا وہ بطور سٹوری جاری کرنا ہے۔ اکنامک ٹائمز ہو گیا، ٹائمز آف انڈیا، این ڈی ٹی وی، سب کے سب نے بی ایل اے کے کلیمز کو ایز اٹ از اٹھایا ہوا ہے۔ انڈیا ٹوڈے، جس کے بارے میں ہم کسی دور میں سمجھتے تھے کہ بہت بڑا کریڈیبل نیوز پیپر ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں کچھ اسٹڈی کر رہا تھا بلوچستان کے حوالے سے، وہاں کے کچھ اہم واقعات کے حوالے سے، تو کچھ واقعات آئے اور میں نے کہا یار ذرا ڈگ آؤٹ کروں کہ یہ سورس ہوا ہے کہ چائنیز پر لسبیلا میں اٹیک ہوا ہے۔ ڈھونڈ کے تمام سورسز، تمام چیزیں، تو وہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ٹائمز آف انڈیا، سوری انڈیا ٹوڈے۔ اچھا، انڈیا ٹوڈے نے کہاں سے؟ میں نے کہا پھر انڈیا ٹوڈے کی خبر نکالی۔ انڈیا ٹوڈے نے سارے کا سارا جو ہے نا جیان بلوچ کا اسٹیٹمنٹ جو ہے نا ایز اے اسٹوری لگایا ہوا تھا، اور لکھا ہوا تھا کہ جیان بلوچ نہیں ہے کا۔ دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا، لوگ ویریفائی کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ طریقے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈیا میڈیا نے کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کلیمز تھے بی ایل اے کے، یہ ہیروف 2 کے بارے سے، وہ سارے کے سارے کلیمز جو انہوں نے وہاں پہ شائع کیے۔ اچھا، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، میں پاکستان کی میڈیا کی بات نہیں کرتا ہوں۔ پاکستان میڈیا چلے، وہ انڈیا الزام لگا سکتا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیٹ کا نیریٹو پروموٹ کرے گا۔ اوبویسلی پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے وہ، یا جو پاکستان کا پرائیویٹ میڈیا ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا ایک اینگل ہو سکتا ہے، آپ مان سکتے ہیں تھوڑی دیر کے۔ لیکن رائٹرز کی سٹوری، اے پی کی سٹوری، یا جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو چیزیں آئی ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے پاکستان کے نیریٹو پیش کرنے کی۔ اب یہ سٹوری جو ہے نا وہ ایسوسیٹڈ پریس کی ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی کریڈیبل نیوز ایجنسی، امریکن نیوز ایجنسی ہے۔ اس نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ کسی ایک دن میں جو ہے نا وہ ملیٹنٹس کا سب سے زیادہ لاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو نہیں کہا۔ یہ 145 جو لوگوں کے مرنے کی بات رائٹرز نے دی ہے، ہم نے تو نہیں دی، ٹھیک ہے۔ اب رائٹرز نے، اے پی نے، دونوں طرف کے کلیمز کو دیکھا اور انہوں نے ایک سٹوری دی۔ اچھا، انڈین میڈیا وہ سٹوری جو ہے نا وہ پک نہیں کر رہا، بی ایل ایف کے کلیمز کو ایز اٹ از اٹھا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا ایز یوزول ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اور میں پاکستانی ریسرچر سے کہوں گا کہ جب بھی کبھی انڈیا کے میڈیا سے آپ کوئی ڈیٹا اٹھائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ان ویریفائڈ اور ان اتھینٹک ہوگا، کیونکہ یہ جو کلیمز ابھی ہیں یہ کیا ہوگا؟ انڈیا نے جو میڈیا کے اوپر ان کی گرپ بہت اسٹرانگ ہے، اس کے مقابلے میں ہماری ہے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو 4 یا 5 ٹوٹل انگریزی کے نیوز پیپر ہیں، ڈان ہے، دی نیوز ہے، ایکسپریس ٹریبیون ہے، پاکستان ٹوڈے ہے، اور دی نیشن ہے، مطلب یہ کہہ لیں آبزرور ہے، 4 5 10 بھی نہیں ہے ٹوٹل ملا دیا۔ انڈیا میں ہنڈریڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں ٹی وی چینلز پورے ہیں، ان کے اخبارات ہیں، میگزین ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں۔ پھر انہوں نے جو ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں، فیک جو انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ادارے میڈیا کے، وہ پھر ایمپلیفائی کرتے ہیں۔ پھر پوری دنیا میں کرتے جو ہے نا، آپ دیکھیں نا، ایک بات کوئی 1000 جگہ سے آ رہی ہو، اور آپ کے 10 اخباروں میں، اور ان 10 اخباروں میں سے بھی جو چند ایک ہیں جن کو اسٹیٹ کے نیریٹو پہ ہمیشہ پرابلم ہی ہوتی ہے، تو آپ کا نیریٹو تو کہیں ہوگا نہیں، انڈیا کا نیریٹو
ہر جگہ پہ ہوگا. پھر جو ہمارے ریسرچرز ہیں جو مختلف یونیورسٹیوں میں آپ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں, جو آپ ریسرچر جب بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ گوگل کرتے ہیں تو ظاہر ہے گوگل پہ جو چیز زیادہ ہوگی وہ آئے گی آپ کے سامنے, وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر ہمارے نیریٹیو کی ماں بہن ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اصل سورس تک جائیں, اور اس وقت انڈیا کے میڈیا نے وہی کیا. اس سارے آپریشن میں انہوں نے یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا ایک تو نیریٹیو ایز اٹ از اٹھایا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پورا انڈیا کا میڈیا اس وقت ٹیرر گلوریفائی کر رہا ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی اللیگل ہے. پوری دنیا میں کوئی بھی ٹیررزم کو گلوریفائی نہیں کرتا. بی ایل اے کو امریکہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, بی ایل اے کو پاکستان نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, بی ایل اے کو برطانیہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور کچھ اور ملکوں نے بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایک ڈکلیئر ٹیررسٹ گروپ ہے اور اس کا جو نیریٹو ہے آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں پاکستانی اسٹیٹ کے نیریٹو کو پیش ہی نہیں کر رہے ہیں. اور یہ جو انڈین میڈیا کر رہا ہے اور یہ ٹیرر گلوریفیکیشن جو ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہے, یہ انڈیا کا اسپانسرڈ ہے, جو یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے, بی ایل اے بی ایل ایف ہے, یہ سارے تو یہی تو اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. بالکل کہ وہ جو آپ جن کو پیسے دیتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں آپ ان کا نیریٹو چلا رہے ہیں, پوری دنیا میں ان کا نیریٹو پہنچا رہے ہیں. یہ ٹیرر گلوریفیکیشن کے اوپر پاکستان کو میرا خیال ہے ڈیمارچ دینا چاہیے انڈیا کو, اور پاکستان کو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ گلوبلی بھی اٹھانا چاہیے. اور پاکستان کو میں چاہوں گا کہ پاکستان کا فورن آفس اور ہمارے جو ادارے ہیں ایک ڈوزیئر بنائیں انڈیا کے سارے میڈیا کا, کہ اس 2 دن کے دوران انہوں نے کیا کردار ادا کیا. ان کے پورے میڈیا کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیرر گلوریفیکیشن ہے, اب اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو ٹیرر گلوریفیکیشن ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. ہمارے تو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, پوری دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے, کوئی ذرا سی بات ہو, اور انڈیا کو کھلی چھٹی ہوئی ہے, وہ جو مرضی کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں بلوچستان میں ہیں وہ تو ٹھیک ہے آئی بی اوز کر رہی ہیں, ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا فورن آفس بیٹھا ہوا ہے, چند اسٹیٹمنٹ دے کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں کام کریں, اس کے اوپر ڈوزیئر بنائیں. ہماری جو وزارت اطلاعات ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا ہماری وزارت اطلاعات اس لیے ہے کہ وہ اپنی جو مسلم لیگ نون کی پروجیکشن کے لیے بنی ہوئی ہے؟ ملک کی پروجیکشن کس نے کرنی ہے؟ کیا وہ بھی کام ہم نے آئی ایس پی آر سے کروانا ہے؟ دیکھیں آئی ایس پی آر انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ہے, اس کا کام نہیں ہے پوری اسٹیٹ کے نیریٹیو کو لے کے چلنا. وہ ٹھیک ہے فوج نے کیا کیا, فوج کے مختلف حصوں نے کیا, اس کا کام ہے یہ بتانا. بالکل یہ اسٹیٹ نیریٹیو ہم نے ہمارے فورن آفس نے بنانا ہے, یہ ہمارے وزارت اطلاعات نے بنانا ہے. وزارت اطلاعات ساری کی ساری جو ہے نا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ کی پروجیکشن پہ لگی ہوئی ہے, اور فورن آفس جسٹ ایک اسٹیٹمنٹ دے کے فارغ ہو جاتا ہے. اتنی بڑی آن سلاٹ ہے, ایک طرف وہ دہشت گردوں کو اسپانسر کر رہے ہیں, دوسری طرف ان کا میڈیا جو ہے نا وہ آگ لگا رہا ہے, اور ہم کوئی اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بالکل سر, ایسے ہی ہے. بھارت کی ہم بھارت کا ذکر کریں سر, ایک چیز تو ایویڈنٹ ہے کہ بھارت کی سرپرستی ہے دہشت گرد تنظیمیں جتنی بھی بلوچستان میں کاروائیاں کرتے ہیں, ایویڈنس بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو سر رسپانس کیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے؟ صرف اسٹیٹمنٹ کی اگر میں بات کروں, صرف ہم اسٹیٹمنٹ سے ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی بھارت کی سرپرستی ہے, بھارت ان کا ایمونیشن دے رہا ہے, ساری چیزیں ہم کہہ بھی دیتے ہیں, لیکن جو ایک پرومیننٹ رسپانس ہونا چاہیے ایک اسٹیٹ کا, وہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کا؟ یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا. دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کی جڑیں بلوچستان میں نہیں تو حل بھی بلوچستان میں نہیں ہے. کتنے آئی بی اوز کر لیں گے؟ سیکورٹی فورسز کیا خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے وہ پہلے کام نہیں کر رہی تھی, وہ مزید کیا کام کریں گی؟ زیادہ سے زیادہ آئی بی اوز ہی کریں گے نا. کسی جگہ پہ کنسنٹریٹڈ وہ ان کی پریزنس تو ہے نہیں ہے کہ وہاں پہ آپریشن کیا جائے. ایسے ہی ہے. تو وہ آئی بی اوز پہلے بھی کر رہے تھے. سیکورٹی فورسز کو آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جناب وہ نااہل ہیں یا انہوں نے کام نہیں کیا. وہ جو کر سکتے تھے وہ تو کر رہے ہیں. بالکل. لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا. مسئلہ اس لیے حل نہیں ہو رہا کہ اس مسئلے کی جڑ ہی بلوچستان میں نہیں ہے. حل کہاں سے بلوچستان میں نکلے گا؟ یہاں ہمارے پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا کہ جواب وہاں دینا پڑے گا جہاں سے حملہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کر لیں آپ آئی بی اوز, ٹھیک ہے یہ آپ نے 200 بندے مار لیے. ہمارا پکس کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ جب سے بلوچستان میں انسرجنسی آئی ہے اس میں یہ جنوری ہے, بیکاز آف دیز 2 days جنوری ان کے لیے ملیٹنٹس کے لیے ڈیڈلیسٹ منتھ رہا ہے. 172 ملیٹنٹس جو ہے نا وہ بلوچستان میں مرے ہیں. 2001 سے یہ شروع ہوئی تھی اور اب تک کسی بھی ایک مہینے میں دہشت گردوں کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا. یہ ہوا ہے
اور لوگ بھی مرے ہیں غالباً. اب یہ کل کی تاریخ میں اور آج کے 200 سے زیادہ ہو چکے ہیں. یہ تو سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں. پچھلے سال بھی ہماری سیکورٹی فورسز میں جتنے لوگ بلوچستان میں مارے, کسی ایک سال میں ملیٹنٹس نہیں مارے گئے. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن رسپانس وہاں سے زیادہ وہاں پہ ضروری ہے جہاں سے یہ دہشت گردی کی جڑ ہے, اور وہ جڑ ہے ہندوستان کے اندر ہے. تو جواب ہندوستان کے اندر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, تو کام نہیں بنے گا. تو اس کے لیے جو ہم جو ہے نا وہ کہیں فیٹف کے دباؤ میں آ کے چپ ہو جاتے ہیں, کہیں ہم کسی اور دباؤ میں چپ ہو جاتے ہیں, کہیں IMF کے دباؤ میں چپ ہو جاتے ہیں. ہماری ملکی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے. ہم مسلسل دیکھیں, جعفر ایکسپریس ہوئی, اس کے بعد جو خود کش حملہ IPS کے اسٹوڈنٹس کے اوپر ہوا, اور اٹیکس, یہ والے اٹیکس, اور یہ انڈیا دن بدن جو ہے نا وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور ہم بیٹھے جو ہے نا صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان, صرف فتنۃ الہندوستان کہنے سے, نعرہ لگانے سے وہاں دہشت گردی تو نہیں رک جائے گی. جب تک کہ ہندوستان کو گھر میں جواب نہیں ملے گا, یقین کریں کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے جو بلوچستان میں ہوتا ہے وہ چلتا ہے, چلتا رہے. ہمیں اس سے اوپر اٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ہمیں انٹیلیجنس بیس آپریشن باہر بھی کرنے پڑیں گے. ہمیں وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اسٹرائکس کرنی پڑیں گی, سرجیکل اسٹرائکس, جہاں پہ ابھی سرفراز بگٹی صاحب نے فرمایا کہ وہ اللہ نظر بھی افغانستان میں ہے, بشیر زیب بلوچ بھی افغانستان میں ہے, رحمان گل بھی افغانستان میں ہے, تو اسٹرائک کریں. کیوں نہیں کرتے؟ ایران میں جو لوگ بیٹھے ہیں ایران میں اسٹرائکس کریں. میں کہتا ہوں اس پہ اگر آپ ہارڈ اسٹیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہارڈ اسٹیٹ بن کے دکھائیں. ہارڈ اسٹیٹ باتوں سے نہیں ہوگی کہ بھئی ہم باتیں کریں گے اور بڑے بڑے دعوے کریں گے, نہیں, پھر بنے نا ہارڈ اسٹیٹ. آپ پریمپٹیو ڈاکٹرین امریکہ نے دنیا میں متعارف کرا دی, جہاں سے خدشہ ہوتا ہے تو وہاں چڑھ دوڑتے ہیں, تو آپ بھی چڑھ دوڑیں. آپ ہندوستان کو ہندوستان کے اندر جواب دیں. ایران میں جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر بھی کارروائی کریں, افغانستان میں جو ٹھکانے ہیں ان پہ بھی کارروائی کریں, پھر دنیا کو سمجھ آ جائے گی. یہ یہاں بلوچستان کے اندر IBO سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. صحیح, بالکل سر. آپ نے سرفراز بگٹی کا ذکر کیا, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, ان میں یہ بھی بتایا تھا کہ اگر وہ مطلب بائی ڈائلاگز سولوشن چاہتے ہیں تو ہم صد میں بسم اللہ, لیکن وہ اگر چاہتے ہیں ہم سرنڈر کریں تو 1000 سال تک بھی ہم جنگ لڑ سکتے ہیں. اور ان کے کچھ ایموشنل اسٹیٹمنٹس بھی تھے. ان کے اوور آل پریس کانفرنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور آپ کو مزید حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, سرفراز بگٹی نے ہمیشہ ایک بولڈ سٹانس لیا ہے بلوچستان کے تناظر میں, اور وہ ان کی کلیئرٹی ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے. چاہے ان سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں, وہ ان کی ایک بات ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں یا کسی بھی خطے میں کوئی بھی جو بات ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں ہو سکتا. اور یہ بات ان کی 100% درست ہے. آپ کوئی بھی گریوینسز ہوں, آپ پولیٹیکلی اس کا کے سولوشنز ہیں, حل ہیں, وہ آپ ان کی طرف دیکھنا چاہیے. یہاں تک تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کے بہت سارے پولیٹیکل پہلو ہیں, اور وہاں پہ ہمیں کرنے پڑیں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ دہشت گردی پھیلتی رہے گی. سرفراز بگٹی صاحب کی جتنی بھی سخت اسٹیٹمنٹس ہیں, کون سی سرفراز بگٹی صاحب نے اس سے پہلے کوئی نرم اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آج ہم کہہ لیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مسئلہ حل ہوگا کہ بلوچ کو امپاور کرنا پڑے گا. وہاں پہ پرویز مشرف کا نظام موجود ہے ہمارے پاس, ہم اٹھائیں بلوچ کو امپاور کر دیں. اس وقت ساری پاور کنسنٹریٹڈ ہے وزیر اعلیٰ ان کی کیبنٹ کے پاس ہے. عام بلوچ کے پاس کون سی پاور ہے؟ کیا وہاں پہ یونین کونسل کی لیول پہ ہم نے ڈیوالو کیا پاور؟ کیا ہمارے میئر جو ہے نا وہ امپاورڈ ہیں؟ میئر جو ہے نا وہاں پہ ان کے پاس کوئی لائن ڈپارٹمنٹ ان کے نیچے نہیں ہے, وہ صرف ایک ایڈوائزر ٹائپ چیز ہم نے بنا دی ہوئی ہے. لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے, پاور ہے ہی نہیں ہے. تو بلوچ کو امپاور کریں سرفراز بگٹی صاحب. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو اور پولیٹیکل طریقے سے, چھوڑیں ڈائلاگ شائلاگ, کوئی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے, کسی دہشت گرد کے ساتھ ڈائلاگ کی ہر کی ضرورت نہیں. لیکن عام بلوچ کو تو امپاور کریں نا. عام بلوچ کے پاس کیا ہے اس وقت؟ کنسنٹریشن ہے ساری کی ساری جو ہے نا وہ مرکز جو یعنی صوبے کی صوبائی حکومت کیبنٹ کے پاس ہے یا ڈی سیز کے پاس ہے. وائی ڈی سی کے پاس کیوں پاور ہے؟ میئر کے پاس کیوں نہیں پاور ہے؟ یونین کونسل کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں بلوچستان میں جب گیا نا تو مختلف علاقوں کے دورے کیے تو میرے خیال میں لوگ پرویز مشرف کے سخت خلاف ہوں گے کہ بگٹی صاحب کا واقعہ تھا. بلوچستان کے لوگوں نے کہا اگر وہ ایک واقعہ نہ ہوتا, مشرف ہمارا ہیرو تھا کہ ہماری 70 سال کی ہسٹری میں ہمیں امپاور کیا ہی پرویز مشرف نے. میئر جو ہے نا ان کے نیچے تھا, پولیس اس کے نیچے تھی, ہیلتھ اس کے نیچے تھی, ایجوکیشن اس کے نیچے تھی, 11 لائن ڈپارٹمنٹ جو ہے نا ایک میئر کے نیچے ہوتے تھے, بالکل ایسے ہی ناظم کے نیچے ہوتے تھے.
ہم نے جو ہے نا وہ اس کو اٹھا کے شیلف کر دیا اور اب سارے کا سارا پاور جو ہے نا وہ ہم نے کنسنٹریٹ کر دی ایم این اے ایم پی ایس کے اور سینیٹرز کو ہم نے وہاں پہ مالک بنا دیا بلوچستان کے لوگوں کا. تو کرنا ہے بھائی تو بلوچستان میں ریئل معنوں میں آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا. یہ جو سسٹم ہے اس وقت بلوچستان میں ایک آئین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہم نے. تو بگٹی صاحب یہ اس طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنی طاقت اپنے اختیارات کو تھوڑے ڈیوالو کر لینا آپ. صحیح بات. جتنی پاور ہے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں تو اس کو ذرا نیچے جانے دیں نا. آپ اسٹریٹجک ڈیسیجن لیں, آپ نیچے لوگوں کو پاور جانے دیں. ہر مسئلہ آپ کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ حل کریں. تو یہ ہے بلوچستان کے مسئلے کا حل. صرف جو ہے نا ہارڈ اسٹیٹ ہمیں بننے کی سے زیادہ ہمیں بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے ان لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. لوگ فیل کریں کہ یہ پاکستان ہے, یہ پاکستان, میرے مسئلے میرے گھر میں حل ہو رہے ہیں, مجھے کوئٹہ تک نہیں آنا پڑ رہا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا آپ نے ساری پاور کوئٹہ میں پولیٹیکل آپ کا وہ جو کیپٹل ہے صوبائی دارالحکومت ہے, کیا جو آپ کے میئر ہیں یا ناظم ہیں یا جو بھی وہاں پہ ہیں ان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پولیٹیکل حوالے سے دیکھیں بلوچستان میں 2013 سے لے کے اب تک ہر کون سی حکومت ہے جس نے 3 سال پورے کیے ہوں؟ سرفراز بگٹی صاحب ابھی 2 سال مارچ میں جا کے پورا کریں گے, پھر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. یہاں پہ بھی ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 2.5 سال پتہ نہیں اس کے بعد کوئی اور آئے گا. پہلے بھی دیکھ لیں ڈاکٹر مالک صاحب کا بہترین دور تھا, اس میں سب سے زیادہ لوگ سرنڈر ہوئے. ڈاکٹر مالک صاحب کو بھی ہم نے کہا جی پولیٹیکل فارمولہ ہے, زہری صاحب کو لے آئے. اس دور کی جو کمالات تھے وہ میں سمجھتا ہوں وہ غیر معمولی تھے. ہم نے ان کو بھی جو ہے نہیں چلنے دیا. اس کے بعد ہم نے اس کو بھی نہیں چلنے دیا, وہ کیا نام ہے, جام کمال صاحب کو بھی نہیں چلنے دیا. سرفراز بگٹی کے اوپر بھی تلوار لٹکی رہتی ہے ہر وقت کہ ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بلوچستان میں کسی گورنمنٹ کے 5 سال پورے ہونے کے بھی امکانات نہیں ہوتے. یہ چیز بھی ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنی پڑے گی ہمارے پالیسی سازوں کو کہ بھی وہاں پہ نہ صرف پاور ڈیوالو ہو بلکہ اس میں کنسسٹنسی کی بھی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہ ہر کسی کا دل آیا 4-3 سال بعد جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ پسند نہیں, کسی نے وزیر اعلیٰ کی کال نہیں اٹھائی اور وزیر اعلیٰ اٹھا کے گھر بھیج دیں. یہ چیزیں بھی ہمیں ختم کرنی پڑیں گی. بلوچستان کے مسئلے کو سیریس لینا پڑے گا, ورنہ انڈیا اسی طرح جو ہے نا وہ ڈرم بیٹنگ کرتا رہے گا, اسی طرح شادیانے بجاتا رہے گا. ہمیں اس کو خوش نہیں ہونے دینا, اور خوش ہونے کے لیے نہ اس کو خوش نہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیلف انٹرسپیکشن کریں, ہماری جہاں غلطیاں ہیں ان کو بھی درست کریں. بالکل سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے. بہت ساری چیزوں پر ہم نے تبصرہ کیا جو بھارتی میڈیا رول پلے کر رہی ہے جو بلوچستان میں دہشت گردی, اس کے حوالے سے کافی اچھا ڈسکشن رہا. آگے چل کے سر نے آخر میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ حکومت کس حد تک مزید ان کو جاننا چاہیے اور جو فلاز ہیں ان کو بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو فگر آؤٹ کر کے سالو بھی کرنا چاہیے. ادروائز مسئلہ حل نہیں ہوگا بلوچستان کا. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. پھر آپ سے دوبارہ انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.